پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی سندی آقائی حضور سید فاروق میاں صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی لالا پور شریف مجاہد سنیت معمار ملت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب مدہ ذلہ العالی جامع معقول و منقول حاوی فروع اصول حضرت علامہ مولانا مفتی عماد الدین صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی ابرار احمد صاحب نقیب جلسہ شورائے کرام نظامی برادران نوجوانان اہل سنت عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آل رسول شہزادے بطول جگر گوشے مصطفیٰ حضور سید فاروق میاں صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی کی زیارتوں سے اپنے آپ کو بہراور کر رہے ہیں، اپنی قسمتوں کو سنوار رہے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں بے پناہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی کہ میں روح بصحت ہوں اور آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ ایک آدھ سال کے وقفے سے میں آپ حضرات کے روبرو اکثر حاضر ہوتا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آج بھی میں حاضر ہوں۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم أبايا عند الشدائد۔ الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين رحمة للعالمين قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وأصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومأوانا وملجأنا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين
معجزة من معجزات سيد المرسلين سبحان اللہ. حجة الله في الأرضين سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا مجدد الملة والدين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جناب میں عاشقانہ گدایانہ خادمانہ محبتانہ انداز میں باواز بلند ہدے درود پیش کرتے ہوئے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اپنی عادت کی رعایت کرتے ہوئے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں صرف چند اشعار نعت پاک کے پیش کرتا ہوں، اسی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک بار اور جی لگا کر کے بابا سے بلند ہدے درود پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدینہ شریف کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے، یہ سب جانتے ہیں اور یقیناً ہمیں جاننا بھی چاہیے. لیکن ایک سعادت اور ہے جو اس سعادت سے بھی بڑھ کر کے اسی کو تصور میں بسا لیں اور صرف 2-3 شعر سماعت کریں. عاشق رسول مناظر اہل سنت صاحب تصانیف کثیرہ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کے کلام کا یہ 2-3 شعر ہے یہ میں پیش کرتا ہوں. آل رسول شہزادے بطول کی آپ زیارت کریں اور یہ چند شعر بہت تیزی کے ساتھ میں پڑھتا ہوں اور تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سبحان اللہ. سب لوگ مدینہ منورہ گنبد خضرا کی طرف لو لگا لیں اور یہ شعر سماعت کریں. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار
محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جلال پور ہے، ادب و تہذیب ثقافت کی جگہ ہے، بحمدی تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورے ملک نہیں پوری دنیا میں ادب و لٹریچر اور ثقافت کے اعتبار سے جلال پور پورے ورلڈ میں نمائندگی اردو زبان و ادب کی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کہاں کہاں پہنچے، سماعت کریں کہ سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو ایک اور میں نے دو تین کہا ہے، دو شعر ہمارے حساب سے ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہمارے شعراء مطلع کو شمار نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا میٹر ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، چونکہ نہ میں شاعر ہوں نہ متشاعر ہوں، متشاعر بھی نہیں ہوں، بڑی صفائی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک شعر اور سماعت کر لیں، بس میری عادت ہے اور میری دعا ہے یا اللہ سنی کی عادت ہو جائے۔ ارے آمین تو کہہ لیجئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ یہی ابھی آ کر کے پڑھنا شروع کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کا ذکر، میری دعا ہے سنی کیا کرے سبحان اللہ۔ ایک شعر اور ہم پڑھتے ہیں کہ جلوہ گر سامنے پے کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جلوہ گر سامنے نور ہو، پے کرے نور ہو، اور منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کہ جلوہ گر سامنے پے کرے نور ہو، جلوہ گر سامنے پے کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ باواز بلند سے درود پیش کریں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج کوئی تقریر اور خطاب اس تصور کے ساتھ کہا پیر کیسا چاہیے، کہا پیر ایسا ہو جو پیرا ہر، یعنی تکلیف کو جو مجھے پہنچنے والے اسے وہ لے لے، اسے کم کر دے، اسے میں تخفیف کر دے۔ ہر لے کا مطلب میں نے یہی سمجھا، ورنہ اودھی زبان میں بھی زیادہ نہیں سمجھتا، اگرچہ رہتا ہوں اودھ میں، بڑی صفائی کے ساتھ تو کہا پیر وہ ہے جو پیرا ہر،
حضرات آج 10 بجے کے قریب حضرت نے کرم فرمایا، فون کیا کہ محمد کمال اختر میں چاہتا تھا تمہیں ساتھ ہی میں لے چلوں۔ میں نے کہا سرکار میں ایک ساتھ میں چلنے کے لیے حاضر رہتا، لیکن میں درسگاہ میں حاضر ہوں، میں نے حاضری درج کروا دی ہے، اگر حاضری نہ درج کروایا ہوتا تو چھٹی لے کے کفش برداری کی سعادت حاصل کرتا۔ کہنا یہ ہے کہ آج کچھ ایسے بھی ہماری جماعت میں پیر ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے نگاہیں بے قرار، اپنے پیر کو دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہیں، لیکن ماشاءاللہ حضرت کا یہ مزاج پورے ہندوستان میں جب تشریف لے آتے ہیں تو بعد صلاۃ و سلام ہی حضرت یہاں سے تشریف لے۔ جی بے شک۔ تو میں تو بہت زیادہ اس بات سے متاثر ہوں، میں اپنے احباب کے درمیان بھی ذکر کرتا ہوں، کوئی تقریر نہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت قدرے آپ اس کو لمبی محسوس کریں گے، اس لیے کہ مختصر آیت پڑھنے کے بعد 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ خطیب تقریر کرتا ہے، اور ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ تھوڑی لمبی ہے آپ کے حساب سے، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ربی اغفر لی ولوالدی، ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا جو میرے گھر میں ہے، مؤمنن آگے لگا ہوا ہے، جو میرے گھر میں مومن ہیں ان کو بخش دے۔ اور آگے پھر ارشاد ہوتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مومنین کو بخش دے، تمام مومنات کو بخش دے۔ ابھی میں ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کو نہ زیادہ فرما مگر ہلاکت۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور جو ہمارے گھر میں مومن ہو کر کے انہیں بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے، تمام مومنات کو بخش دے۔ یہ اتنا جو میں نے پڑھا یہ دعا، اور وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یہ بد دعا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے۔ اللہ ظالموں کو نہ زیادہ فرما مگر ہلاکت۔ سورہ نوح کی آخری آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ حضرات اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا، اور بعد میں جو وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یہ ان کی بد دعا ہے جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں مزاج ملا، اس سے ہمیں طریقہ معلوم ہوا۔ ایک تو یہ کہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور جب کوئی بخشش کی دعا کرے گا تو حضرات کیسے کرے گا، اس کا طریقہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دعا جب حضرت نوح علیہ السلام شروع فرماتے ہیں تو عرض کرتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی اور میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ حضرات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی کوئی جب دعا کیا کرے تو پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرے، پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ ماں اور باپ کے درجات، خاص کر ماں کا مرتبہ تو بڑا ہی بلند ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، اس پہ مجھے تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، خالی اتنا بتانا ہے کہ ہونا تو چاہیے تھا انداز یہی کہ پہلے ماں کے لیے دعا ہوتی، باپ کے لیے دعا ہوتی، پھر اپنے لیے دعا ہوتی، لیکن
نہیں، ذرا سا قرآن مقدس کا انداز دیکھو، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، یعنی پہلے اپنے لیے بخشش کے لیے کہا گیا ہے، پھر والدین کے لیے بخشش کے لیے کہا گیا ہے، پھر گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے بخشش کے لیے کہا گیا ہے، پھر عام مومنین کے لیے، عام مومنات کے لیے، یعنی جب کوئی آدمی دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، اپنی ماں کے لیے بعد میں کرے، اپنے باپ کے لیے بعد میں کرے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھا جائے عقلی اعتبار سے تو جو ماں باپ کے درجات ہیں اس اعتبار سے ماں باپ کے لیے دعا پہلی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ پہلے آدمی اپنے لیے دعا کر لے تاکہ بخشے بخشائے لوگوں میں سے ہو جائے، اس کے بعد جس کے لیے دعا کرے گا سب کے لیے دعائیں قبول ہو جائے گی بقول بارگاہ الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہ میری تقریر تھوڑی سی جو مجازن میں تقریر کہہ رہا آپ کے اوپر سے گزر رہی ہو، تو اگر گزر رہی ہو تو میں کوشش کروں گا نہ گزرے بلکہ آپ کے دماغ میں آ جائے، آپ کے دل میں اتر جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا پہلے اس لیے کہا گیا کہ رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، کہ جب خود بخشا بخشایا ہوگا۔ اب ایک بات اور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو مجمع ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا حضرت نوح دعا کر رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، پیغمبر تو معصوم ہوا کرتا ہے۔ ایک بات جان لیجئے، دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں معصوم کہا جاتا ہے، یا تو فرشتے ہیں یا تو انبیاء کرام ہیں، ان کے علاوہ ان کو محفوظ عن الخطا تو کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں بولا جائے گا۔ اگر معصوم بولا جائے گا تو انبیاء کے لیے بولا جائے گا، ملائکہ کے لیے بولا جائے گا۔ تو اگر نبی دعا کرے تو وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو حضرات سنیے، یہ دعا نوح علیہ السلام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ گنہگار ہیں، اپنی بخشش خدا سے کروا رہے ہیں، نہیں، یہ دعا کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے لوگوں آپ اگر دعا کرو تو ایسے دعا کرو، دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ورنہ نبی معصوم ہوتا ہے، بے شک ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ اب اسی سے ماں اور باپ کی عظمت کا پتہ چلا۔ کیا پتہ چلا؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اور کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں ہے، پیر صاحب کا بھی ذکر نہیں ہے، استاذ گرامی کا بھی ذکر نہیں ہے، پڑوسیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، شیخوں کا بھی ذکر نہیں ہے، سرمایہ داروں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات میں کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اپنی بخشش کے بعد اگر کسی کے لیے دعا کرو تو ماں کے لیے کرو، باپ کے لیے کرو، اور یہ بھی مزاج ملا جب ماں باپ کو شامل کر لو گے، اور مسئلہ بھی دعا کے آداب سے یہی ہے، جب ماں کی شمولیت ہوگی دعا میں، جب باپ کی شمولیت ہوگی دعا میں تو دعا ضرور قبول ہو جائے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک دعا ضرور قبول ہو جائے گی، ویسے ہو سکتا ہے قبول ہو بھی اور نہ بھی ہو، لیکن اگر ماں کو شامل کر لیا گیا اور باپ کو شامل کر لیا گیا، یاد رکھو ماں کا ولیہ ہونا شرط نہیں ہے، باپ کا ولی ہونا شرط نہیں ہے، ماں کا تہجد گزار ہونا شرط نہیں ہے، باپ کا پابند صلاۃ ہونا شرط نہیں ہے دعا کے لیے۔ جس کا باپ ہے اس کے لیے اس کا درجہ ویسے ہی بلند و بالا ہے، نمازی ہے تب بھی سبحان اللہ، اگر معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بیٹے کے لیے اس کا درجہ ویسے ہی بلند و بالا ہے جو ایک نمازی باپ کا درجہ اس کے بیٹے کے لیے بلند و بالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماں کو شامل کریں اور باپ کو شامل کریں، تو پہلے کہا گیا رب اغفر لی ولی والدیہ، اور ایک پتہ اور چلا
میں نے ابھی پرسوں بعد نماز عشاء اس قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی، لیکن تفسیر ہم نے دیکھا تو کچھ میرے ذہن میں خلجان پیدا ہوا۔ پوری تفسیر میں نے پڑھ ڈالی کنز ایمان شریف، اس میں چونکہ اجمال ہے، ورنہ بہت مارکت الآراء اردو میں وہ تفسیر ہے۔ پھر ہم نے تفسیر روح مانی نکالا، اس میں میرا خلجان ختم ہو گیا کہ چونکہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، کہ جو میرے گھر میں مومن ہو کر کے داخل ہے، تو وہی جیسے میں نے کھولا روح المانی اس میں لکھا ہوا تھا ان کی بیٹی کا، ان کی بیوی کافرہ، ان کا بیٹا کافر۔ اس لیے ذرا سا غور کریے، دعائیں مغفرت کی جائے گی تو کبھی بھی کافر کے لیے نہیں کی جائے گی، مشرک کے لیے نہیں کی جائے گی، بلکہ دعائیں مغفرت کی جائے گی تو مومن کے لیے کی جائے گی۔ اگر باپ ہے کافر معاذ اللہ تعظیم ضرور کرے، اگر باپ کافر ہے معاذ اللہ خدمتیں ضرور کرے، لیکن مغفرت کی جائے گی تو مومن کی مغفرت کی جائے گی، اسی کے لیے دعائیں مغفرت ہوگی، اسی کے لیے بخشش کی دعا ہوگی۔ اسی لیے دعا نوح علیہ السلام کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو میرے گھر میں مومن ہو کر کے، بیوی کافرہ تھی اس کے لیے دعا نہیں، بیٹا کافر تھا اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ جانتے ہو تفسیر میں نہ جا کر کے بتانا چاہوں گا، جب طوفان نوح آیا زمین سے پانی، آسمان سے پانی، چاروں طرف علاوہ پانی کے کچھ نظر نہیں آتا، بہت بلندی پہ پانی پہنچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے، اور آپ نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، انہوں نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، آج بیٹھ جا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک موج بلند ہوتی ہے، اسی موج میں نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب جاتا ہے۔ تو حضرات آپ نے دعا کیا ہے تو آپ نے کہا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو مومن ہو گئے۔ اس کے بعد تمام مومنوں کے لیے، تمام مومنات کے لیے پتہ کیا چلا، جب دعا کرو بخشش کی دعا کسی کے لیے بھی کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے کر لیا کرو، پھر ماں کے لیے کر لیا کرو، باپ کے لیے کر لیا کرو، گھر والوں کے لیے کر لیا کرو، پھر پڑوسیوں کے لیے کر لیا کرو، اور اس کے بعد دنیا کے جتنے مومنین مومنات ہیں ان کے لیے بھی کر لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، یہ تو خالی ایسے ہی میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ہر آدمی کہے گا مولانا اس میں کیا شک ہے، مرنا سب کو ہے، بے شک مرنا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے کوئی مومن تو ہمارے یہاں کچھ سسٹم ہے، شریعت کی کچھ پابندی ہے، نہلاتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے یہ میدان جہاں جلسہ ہو رہا ہے، کبھی اس میں نماز جنازہ کی ادائیگی ہو تو حضرات جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ غور کریے کہ کیا پڑھتے ہیں، اس میں ثنا پڑھتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا المیہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ حقیقت میں نماز نہیں ہے بلکہ میت کے لیے دعائیں مغفرت ہے، اسے مجازن نماز کہا جاتا ہے۔ پلین سے چنئی سے چلا رہا ہے، بنگلور سے چلا رہا ہے، دبئی سے چلا رہا ہے، قطر و مسقط سے چلا رہا ہے، لیکن جب کھڑا ہوا ہے تو اسے دعا ہی یاد نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھے کہ اس کے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ دعا جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے جو زندہ ہیں ان کو بخش دے،
محبت سے سبحان اللہ کہیں. اس کے بعد وہ میتنا اور جو مردہ ہیں ان کو بخش دے. اب آپ غور کریے، بہت دور سے آیا ہے، چھٹی لے کے آیا ہے، گاڑی ریزرو کر کے آیا ہے، پلین سے آیا ہے، دکان بند کر کے آیا ہے، تو ہونا تو چاہیے تھا پہنچنے کے بعد جس کے لیے آیا مرحوم مرحومہ سب سے پہلے کہتا ہے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ میت کو بخش دے، اے اللہ مردے کو بخش دے، اے اللہ میت کو بخش دے. لیکن نہیں، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے تو یہی کہتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان زندوں کو بخش دے. زندوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے بعد مردوں کے لیے دعا کرتا ہے. ہونا تو چاہیے عقل کہتی ہے ترتیب ہی ہوتے اللہم اغفر لمیتنا و حینا، اے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے. اس لیے کہ ہزاروں کلومیٹر سے چل کر کے ہم اسی لیے آئے ہیں. پہلے ہم مردے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، پہلے جس کی نماز جنازہ میں ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. لیکن نہیں، اس کے لیے دعا بعد میں کر رہا ہے، اپنے لیے دعا پہلے کر رہا ہے. اگر زندہ نہیں ہے تو اللہم اغفر لحینا کہہ کیسے رہا؟ ارے بھائی وہ خود زندہ ہے، اور جتنے دنیا میں زندہ مومن ہیں ان سارے مومنوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا اللہم اغفر لمیتنا، اے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے. حکمت کیا ہے اس میں، نقطہ کیا ہے اس میں، باریکی کیا ہے؟ اپنے لیے پہلے دعا کر لو تاکہ وہ دعا مقبول ہو جائے اور بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ. اس کے بعد جس کے لیے بھی دعا کرو گے دعا تمہاری قبول ہوگی. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ. تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. واہ 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 واہ. اور سب سے پہلے ہم دعا کس کے لیے کریں؟ جب دعا کریں اپنی دعا اپنے لیے کرنے کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کریں، اپنے باپ کے لیے دعا کریں. ہم لوگ دعائیں کرتے، ہماری اکثر دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہماری اکثر دعائیں نہیں مقبول ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کئی وجہ ہے. ایک تو ہم آداب دعا سے ناشنا ہوتے، ہمیں دعا کا طریقہ ہی نہیں معلوم کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں. حضرات ہم ویسے ہی دعا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، ایک تو دعا جب کریں تو سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، قرآن مقدس کی ایک آیت 2-3 آیت کی تلاوت کر لیا کریں. اس کے بعد دعا کریں گے تب دعا قبول ہوگی. اور اس کا طریقہ بھی ہمیں نہیں معلوم. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں ہمارا نمازی بھائی بیچارہ جمعہ کے دن خالی 2 رکعت کے لیے آتا. آپ غور کریں، خالی 2 رکعت کے لیے آیا، اور وہ بھی آتا کب ہے جب بالکل خطبہ کے لیے امام صاحب تیار ہو چکے ہوتے ہیں، اذان خطبہ ہونے والی ہے، آستین ٹھیک ٹھاک کرتے، اینٹ سینٹ لگاتے. اس کے بعد آیا مسجد میں، دیکھا ارے مسجد تو فل ہو گئی. اب کہتا ہے کریں تو کیا، واپس جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے بھی کہ دیکھو آج 8ویں دن بھی مسجد میں 2 رکعت کے لیے گیا تھا اور خالی آ رہا ہے، جگہ اس کو نہیں ملی ہے. دماغ کا استعمال کیا، جہاں جوتے چپل نکالے تھے لوگ ادھر کر دیا، ایک ہاتھ سے ادھر کر دیا، وہی پہ نیت بند کر کے کھڑا ہو گیا. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، کبھی کبھی مشاہدہ بھی ہوا ہے. اور اب جب وہاں کھڑا ہو گیا تو دل ہی دل میں خیال اور دعا بھی اس کی ہو رہی ہے. نماز کے لیے ہاتھ بندھا ہے، سوچ رہا ہے یا اللہ رکوع ہو جلدی، قومہ ہو جلدی، تحیات ہو جلدی، جلسہ ہو جلدی، امام صاحب سلام پھیر دے جلدی، نکل کے بھاگ جائے جلدی. سب کی بات میں نہیں کرتا، بعض کا حال یہی ہوتا. اور جب دعا شروع ہوئی، امام صاحب دعا کرتے ہیں دروازے مسجد کے باہر اس انداز میں اللہم آمین، بڑی بے دردی کے ساتھ ہاتھوں کو یوں تیزی کے ساتھ مسل رہا ہے اور عجیب و غریب انداز میں اللہم آمین اللہم آمین. یہی پتہ نہیں ہے کہ آخر دعا کریں تو آخر ہاتھ کیسے کریں. یاد رکھو سنیو، نماز میں جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے ویسے دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب دعائیں کی
کو ایسے کیا. سبحان اللہ بہت خوب. ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا سبحان اللہ. بس ایک دعا کا میں ذکر کرتا ہوں حضرات، وہ گھڑی آنے والی ہے اس اعتبار سے کہ 27 رجب کی تاریخ میں ایک سرسری طور پر اس بات کو 2 منٹ میں کہہ کے گزر جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج مکہ میں گیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا اور واپس چلا آیا، تو کہا تھوڑے سے ٹائم میں کہا ہاں. ایک آدمی نے کہا کل آپ یہیں تھے، کہا کل یہیں تھے. کہا پھر مسجد اقصیٰ تو کئی مہینے کا راستہ، آپ وہاں پہنچ گئے؟ کہا پہنچ گئے. کہا بتاؤ اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، شہتیر، کھڑکیاں، دروازے کیسے ہیں؟ سرکار بتاتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا کافر کہتا ہے ایک بات بتاؤ، میرا قافلہ گیا، وہ ملا؟ کہا ہاں ملا. کہا قافلہ کب آئے گا؟ تو کہا بدھ کے دن آئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بدھ کو آئے گا. جیسے بدھ کا دن آیا یہ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد انتظار کرنے لگے. صبح سے دوپہر، دوپہر سے پہر، سے پہر سے شام، قافلہ آتا دکھائی نہیں پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا ان کے نزدیک اسی پہ میری صداقت ہے. مولا میں نے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے سورج کے فرشتوں، جب تک قافلہ مکے میں داخل نہ ہو جائے سورج کو ڈوبنے نہیں دینا. قافلہ مکے میں داخل ہوتا ہے، جا کے پھر سورج ڈوبتا ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی دعا یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے، دلہن بن کے نکلے دو آئے محمد، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دو آئے محمد. سبحان اللہ. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ بس ایک شعر اعلیٰ حضرت کا مزید تشریح کے لیے کہ اجابت میں جھک کر گلے، جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دو آئے محمد. سبحان اللہ. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پہ، جس عنوان پہ اگر قلم اٹھایا ہے تو ایک سمندر بیکرا نظر آتا ہے معانی اور مفاہیم. حضرت تشریف رکھتے ہیں. ہم لوگ آل رسول کے درجات کیا ہیں کچھ نہیں جانتے، 1/4 نہیں جانتے، 1/10 بھی نہیں جانتے، 100واں حصہ بھی نہیں جانتے. لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ بتائیں گے ایک آل رسول کا مقام ہے، ایک شہزادے رسول کا مقام کیا ہے. حضرات یہ جملے معترضہ نہیں بلکہ اس حوالے سے کہ آج ہم لوگ آل رسول کا احترام تو کرتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کو، ان کے درجات کو، ان کی بلندی کو ہم جانتے نہیں ہیں اور حقیقت کو تو ہم جان بھی نہیں سکتے. رہا ہے تو لتھڑے سے، خون بستہ سے، کہیں مادہ منویہ سے، غرضے کی چاہے خون کا لتھڑا ہو یا وہ مادہ منویہ ہو یا وہ لوفا ہو یا وہ علقہ ہو، خون کا لتھڑا اگر کہیں راستے میں پڑا ہوا ہوتا ہے آدمی گھن محسوس کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دائیں بائیں سے گزر جایا کرتا ہے. مادہ منویہ ناپاک ہے. تو جہاں جہاں انسان کا ذکر ہوا ہے وہاں وہاں اسی طرح کا مفہوم و معنی ہے، کہیں خون بستہ سے، کہیں مادہ منویہ سے، کہیں لطفہ سے. لیکن سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ جب اپنے دیوان میں اہل بیت طہار کے تخلیق لے کہ جیسے عام لوگوں کا معاملہ ہے نہ تو خیروں
आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। यानी इनकी शान तो ये है कि आबे तत्हीर से इनका मामला है अहले बैत का, आबे ताहिर नहीं का, आबे तत्हीर का। आप लोग सोचोगे अच्छे मुकर्रिर को तलाश करके लाए कि जो सबक दिन में बच्चों को पढ़ाया था करके हम लोगों को वही सुना दिया। तो हजरत बात तो यही है, जो दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं अक्सर रात में चच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर समझ में ना आएगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आला हजरत ने आबे ताहिर नहीं फरमाया है बल्कि आबे तत्हीर कहा। हो सकता है जलालपुर शोरा की जगह है, कोई खड़ा हो जाए कहे कि आपको शायरी तो आती नहीं है, आप शायर का मुतशायर भी नहीं है, आपको पता भी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि तत्हीर अगर न लाते तो वजन बिगड़ जाता। हम कहेंगे सुनो, आला हजरत ऐसे शायर हैं अगर ताहिर का इस्तेमाल करते तब भी वजन ठीक कर ले जाते, तत्हीर का इस्तेमाल के तब भी वजन ठीक हो गए। फिर भी ताहिर नहीं कहा बल्कि तत्हीर कहा, तत्हीर कहा, ताहिर नहीं कहा। ताहिर के माने पाक के होते हैं और तत्हीर बाबे तफईल का मसदर है। ये कोल्ड वर्ड है, उलमा तलबा जानते हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा भी रहा हूं, ये हम लोगों का आपस का कोल्ड वर्ड है। तत्हीर बाबे तफईल का मसदर है। बाबे तफईल की खासियत है जहां कई एक है उसमें एक मुबालगा भी है, यानी तत्हीर का मतलब ये है ये खुद भी पाक है और जो इनसे लग जाया करता है वो भी पाक हो जाया करता है, वो भी ताहिर हो जाया करता है, वो भी पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत। तत्हीर बाबे तफील का मसदर है, उसकी एक खासियत मुबालगा भी है। खूब खूब काटा, फतकता तो कट गया। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कत्ता तो खूब खूब काटा, फतकता तो कट गया, बिला तशबीह हो तमसील। आला हजरत ने फरमाया आबे तत्हीर से। और ये क्यों फरमाया? ऐसे नहीं कि बस उनके मन में आया कह दिया। हो सकता है कोई कहे मौलाना साहब आखिर उन्होंने कह दिया बस आपने मान लिया। हमने कहा मान लिया। क्यों मान लिया? इरशाद रब्बानी है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आला हजरत ने आबे तत्हीर में यहां से लिया है तत्हीर के लफ्ज को। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और बरेली से गुनगुना उठे आबे तत्हीर से पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। मेरा टाइम जो है मुझे मालूम है लेकिन घड़ी लेके नहीं बैठा हूं, बिला ताखिर जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा। हज़रत मैं ये कह रहा था कि आबे तत्हीर में जो तत्हीर है वो यहीं से लिया। आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुफ्तियाने किराम का मजमा एक मसला सुन ली। मसला क्या है? कुरान शरीफ रखा हो और उसके पहले ये बात भी सुन लीजिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में होते थे। 12 हमने सुना है, ये रिवायत बहुत मशहूर है। तमाम खुतबा तमाम वाइज़ीन जिक्र करते हैं। इमाम हसन मुश्तबा सरकार के दोषे अतहर पे, हजरत इमाम हुसैन सरकार के दोषे अतहर पे, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जाते शरीफा क्या है? सहाबा किराम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में गए। आपने फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, काना खुल्कुहुल कुरान, उनका खुल्क कुरान यानी कुरान। तो एक चलता फिरता कुरान जो मेरे मुस्तफा की है ज़ात, और एक वो कुरान जो हमारे कुतुब खाने में है, एक वो कुरान जो हमारे इलेमारी में है, एक वो कुरान जो हमारी खानकाह में है, एक वो कुरान जो हमारे मदरसे में है, एक वो कुरान है जो हम लोग अपने घर में रखते हैं। हज़रत एक कुरान तो वो है और एक कुरान हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم کی ذات شریفہ ہے. اب اگر ہم سوال کریں اور مفتی ابرار صاحب سے کہیں, علامہ مفتی حبیب الرحمان صاحب سے کہیں کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے, مفتی حبیب الرحمان صاحب قبلہ قرآن شریف رکھا ہو, اس کے اوپر ہم کوئی کتاب رکھ سکتے ہیں؟ کہیں گے مولانا نہیں. کوئی اور سامان ہرگز نہیں. بخاری اس کے اوپر رکھے نہیں, اس کے اوپر مسلم رکھے نہیں, قرآن پہ بیزاری رکھے نہیں, نسائی رکھے نہیں, ابن ماجہ رکھے نہیں. قرآن مقدس کے اوپر کوئی سامان کیا سامان. ارے کتابوں میں جو صحیح ستہ کی عظیم کتابیں ہیں, تفاسیر معتبرہ ہیں, انہیں بھی ہم رکھ نہیں سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. اب آؤ چلو نبی کی بارگاہ میں چلو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے اور حالت سجدہ میں ہے. حسین اس کے پشت انور پہ ہے, حسن پشت انور پر ہے. تو غیر قرآن امام حسن امام حسین کو اگر کہا جائے تو کیسے قرآن کے اوپر ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے اسے بھی حل کر دیا اور ارشاد فرما دیا کہ پا رہا یہ صحف غنچہ یہ قدس, پا رہا یہ صحف غنچہ یہ قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ تو کہہ دی. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہیں مولانا سبحان اللہ صاحب آئے تھے, تو کوئی بات نہیں ہے. کبھی کبھار کہنا چاہیے تاکہ ایصال ثواب اس کا بھی ہو جائے. حضرات کیونکہ ہم لوگ مدرس ہیں, ٹیچر مائنڈ, تو بچوں کو پڑھاتے ہیں. جب کہتے ہیں جی ہاں, سبق آگے بڑھا دیتے ہیں, جی ہاں سبق آگے بڑھا دیتے ہیں, ورنہ اسی ایک کو ریپیٹ کرتے رہتے. اب آ جائیے, کہیے رہا تھا مسئلہ یہی ہے کہ قرآن شریف پہ غیر قرآن کو نہیں رکھا جائے, حدیث کی کتابیں بھی نہیں رکھی جائے, تفاسیر معتبرہ کو بھی نہیں رکھا جائے گا. لیکن یہاں سرکار قرآن حسن مجتبی پشتے نبی پہ, حسین اعظم پشتے نبی پہ, تو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا. پا رہا ہے صحف غنچہ ہے قدس. اب ایک بات اور سن لیجئے, اگر قرآن شریف یہاں ٹیبل پہ رکھا, ہمارے بھائی صاحب گئے اور ہم نے کہا کوئی کتاب نہیں رکھیں گے, انہوں نے کہا مولانا آج میں ایک ایسی کتاب ابھی ڈاکٹر صاحب کے گھر کے اندر سے, علامہ فاروق صاحب کے گھر کے اندر سے لاتا ہوں, آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. اب تو چیلنج انہوں نے کر دیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لائیے, دیکھتے ہیں آپ کون سی کتاب لاتے ہیں. کوئی کتاب نہیں رکھی جائے گی. علامہ فاروق صاحب کے الماری کے پاس گئے اور اما پارا لے آئے. اما پارا کو کہا مولانا اسے رکھو. ہم نے کھولا نہیں. میں نے کہا نہیں کوئی کتاب نہیں رکھی جائے گی. کہا کھول کے دیکھو. دیکھا تو اما پارا ہے. ہم نے کہا رکھ دو. ایک صاحب الف لام میم لائے, ہم نے اس کو بھی رکھ دیا. ایک علم سند لائے, اس کو بھی رکھ دیا. اس لیے سرکار کے پوچھتے رہو تو امام حسن ہو, امام حسین ہو, کوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضرات پارہا یہ جمع ہے پارا کی. پارا مانے ٹکڑا, پارہا اس کی جمع. اگرچہ فارسی بہت زمانے سے ہم نے پڑھایا نہیں ہے. ہمارے علامہ مفتی حبیب الرحمان صاحب ماہر عربی بھی ہے, ماہر اردو بھی ہے, ماہر فارسی بھی ہے. عرصے کے بعد زیارت کر رہا ہوں میں. تو پارا کے معنی ٹکڑا. صادق کو, شہید کربلا کو, غوث اعظم کو, غریب نواز کو, شہزادے رسول فاروق میاں صاحب کو, ان کے دادا حضور سلطان الاولیاء کو, یہ سب کے سب نبی کے گھرانے والے ہی ہیں. ان کا معاملہ الگ نہیں ہے. پارہائے سہل منچہائے قدس اہل بیت النبوت پہ لاکھوں. تو قرآن شریف پہ رکھا جائے گا تو قرآن مقدس کا پارا ہی رکھا جائے گا, سبحان اللہ. اور کوئی دوسری چیز نہیں رکھی جائے گی. تو پارا کے معنی ٹکڑا ہوتا ہے, پارہا اس کی جمع ہے. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور سبحان اللہ, ایک موقع خالی زندگی میں آیا ہے جب سیدۃ النساء العالمین نور نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اپنے کاشانے سے باہر نکلی، ورنہ کبھی کاشانے سے باہر نہیں نکلی۔ نجران کے نصارہ آئے تھے، دعوت مباہلہ پیش کی، آقا تشریف لائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی، حسن مجتبیٰ بڑے تھے، انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، حسین اعظم چھوٹے تھے، گود میں تھے۔ یہ آج پہلی بار نکلی ہے حضرت فاطمہ، لیکن نکلی کیسے ہے؟ آگے مصطفیٰ، پیچھے علی، بیچ میں فاطمہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مصطفیٰ آگے ہے، نبی آگے ہے تو نبی کے پیچھے علی ہوتی، علی کے پیچھے فاطمہ ہوتی۔ کیا حضرت علی کا مقام کم ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ علی داماد پیغمبر ہے، علی فاتح خیبر ہے، ایک روایت کے مطابق علی مولود کعبہ ہے، علی باب و مدینۃ العلم ہے، علی اسد اللہ الغالب ہے، علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، علی کا مقام کم نہیں، علی پیچھے ہے، فاطمہ ان کے آگے۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا منظر آپ کو دکھائی پڑ جائے کہ میاں جی بیچارے ڈولی لے کر کے اپنا ڈولچی اور اٹیچی وہ بیچارے پیچھے پیچھے چلے، شریک زندگی آگے آگے چلے، اگر کوئی پہچان لے کہے گا بڑا بے وقوف ہے، بیگم آگے جا رہی تھی، یہ پیچھے جا رہا تھا۔ لوگ ایسا کہا کرتے ہیں حضرات، لیکن یہاں حاشا وکلا حضرت فاطمہ زہرا آگے ہے، حضرت علی ان کے پیچھے ہے، مصطفیٰ جو سب کے آگے ہے۔ اب چلو حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، یہ چلو بھی بطور مجاز کے کہہ رہا ہے، یہ بھی حقیقت میں نہیں، کیوں ہم جیسے گنہگار ان کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کل جب گزر ہوگا تو اعلان ہو رہا ہوگا، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو تم لوگ نیچے کر لو، نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ تو ہم جیسے گنہگار حضرت فاطمہ کی بارگاہ، اللہ اکبر، لیکن بطور مجاز کے میں کہہ رہا ہوں، چلو حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں اگر سوال کیا جائے ادب کے ساتھ، اے حضرت فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ پیچھے ہے، آپ ان کے آگے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا ان کی زندگی بتائے گی، ان کی سیرت بتائے گی، ان کا تقدس بتائے گا، ان کا اسوہ بتائے گا، ان کی پاکیزگی بتائے گی کہ سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو بلا ضرورت شدیدہ کے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، اگر کبھی نکلے گی یا تو باپ کے سائے میں نکلے یا شوہر کے پہرے میں نکلے۔ آج فاطمہ پہلی بار نکلی ہے، مصطفیٰ آگے ہے، ان کے سائے میں چل رہے ہو، پہرے دار پیچھے ہوتا ہے، علی شوہر ہے میں ان کے پہرے میں چل رہے ہیں۔ تو حضرات ویسے اعلیٰ حضرت نہیں کہہ دیا تو سبحان اللہ، سیدہ طیبہ زاہدہ ظاہرہ، سیدہ طیبہ زاہدہ ظاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں حد بندی نہیں کر رہا ہوں، کچھ میں نے بیان کیا ہے، بہت تھوڑا سا، جیسے ایک سمندر میں سے قطرہ نکال لیا جائے۔ السلام علیکم۔